اس سے پہلے اسلام 360 کے حوالے سے ایک بیان ہمارا اپلوڈ ہوا تھا جس کا عنوان تھا اسلام 360 عوام الناس کے لیے فتنہ ہے۔ اس کو فتنہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ فتنہ کہنے کی وجہ یہ تھی، نمبر ایک وجہ یہ کہ قرآن اور حدیث کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہبر کی، رہنما کی، استاذ کی ضرورت ہے۔ دنیا کے ہر شعبے اور فیلڈ میں رہبر کی رہنمائی اور ماہر کی رہنمائی کو اہمیت دی جاتی ہے، تو قرآن و حدیث کو سیکھنے سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے۔ استاذ کے بغیر کوئی اپنی منمانی اگر قرآن و سنت میں کرے گا تو وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکے گا، ایک وجہ۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایسی احادیث ہیں کتب احادیث میں، اسی اسلام 360 میں، کہ جو عوام الناس کے، جو عام لوگوں کا ذہن ہے ان کی سطح سے اوپر ہے، اور ہر حدیث ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ دو وجوہات تھی اس کو فتنہ قرار دیے جانے کی، اور اس پر باقاعدہ سے دلائل موجود ہیں قرآن و سنت میں کہ دیکھیں قرآن مجید کو سیکھنے میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے محتاج تھے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ باوجود اس کے کہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے، عالم فاضل عربی زبان کے تھے، عربی کے فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن ڈائریکٹ نہیں سیکھا بلکہ قرآن نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی نے زندگی میں کوئی ایک موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ہمیں عربی آتی ہے، ہم عربی کے جاننے والے ہیں تو ہمیں آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن کو خود سیکھ لیں گے، بلکہ قرآن نے حضور کا منصب بیان کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے قرآن نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا حضور کی رہنمائی میں، اور وہ صحابہ جنہوں نے بالمشافہ حضور سے نہیں سیکھا انہوں نے ان صحابہ سے سیکھا ہے جن صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے بالمشافہ قرآن کو سیکھا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ خذوا القرآن من اربعۃ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے 4 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ تم ان سے قرآن کو سیکھو۔ تو قرآن سیکھنے میں صحابہ حضور کے محتاج، اور وہ صحابہ جو حضور سے نہیں سیکھ سکے وہ ان صحابہ کے محتاج تھے جنہوں نے قرآن نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ شتر بے مہار، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کسی سے نہیں سیکھنا، خود قرآن پڑھو، سیکھو، سمجھو اور عمل کرو۔ حالانکہ دنیا کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ماہر کی رہنمائی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا چھوٹا سا قانون ہے، ملک کا ایک قانون، ملک کا قانون سیکھنے سمجھنے کے لیے کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، یہ LLB کا جو کورس کرتے ہیں کتنے سال لگا کے یہ ملک کا قانون سیکھتے ہیں، اور پھر ملک کا قانون سیکھ کے اس کے ماہر بنتے ہیں۔ اگر ملک کا قانون سیکھنے کے لیے استاذ کے پاس، ٹیچر کے پاس جانا پڑے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا قانون سیکھنے کے لیے کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً استاذ کی ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جس طرح میں نے عرض کیا، بعض حدیث وہ ہیں جو عوام الناس کو بتانے والی اور ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا مولا علی بن شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 127، حدثوا الناس بما یعرفون، فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ احادیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی ایسی احادیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اور مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث لے کے ہے، حدیث نمبر 14، آپ فرماتے ہیں کہ ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ عقولهم، تم لوگوں کے سامنے وہ احادیث بیان نہ کرو جن تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی، الا کان لبعضهم فتنہ، مگر وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائیں گی، آزمائش بن جائیں گی۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ساری احادیث لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ اب اس اعتبار سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ چیزیں عوام کے لیے فتنہ ہیں۔ اب ہمارا آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام 360 ایپ کی خیانتیں، کہ جو بالعموم جتنی ایپس ہیں یہ زیادہ تر غیر مقلدین کے تیار کردہ ہیں، اہل سنت اور احناف کے مخالفین کی تیار کردہ ایپس ہیں، اور بالخصوص یہ جو ایپ ہے اسلام 360
اس میں روایات اور احادیث کے اعتبار سے جتنی تحکیم اور تحقیق احادیث کے حوالے سے یہ ساری کی ساری غیر مقلدین کے مواد سے بری پڑی ہے۔ اتنی خیانتیں کی گئی ہیں، اتنی خیانتیں اس ایپ میں کی گئی ہیں کہ بریکٹیں لگا لگا کے جوڑ توڑ کر کر کے احادیث کو جو نا وہ اس کا مطلب کیا سے کیا بنا دیا گیا۔ ان خیانتوں میں سے میں چند مختصر مشت از خروار ایک ڈھیر سے ایک مٹھی سمجھے کہ میں پکڑ کے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان میں سے ایک خیانت، جس طرح ہمارا پہلے ایک لیکچر اپلوڈ ہوا جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ کا امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے جو ان کی تنقید تھی وہ میں نے بیان کی ہے، وہ ساری کی ساری مقدمہ صحیح مسلم سے جو روایت نمبر 92 ہے اس کے بعد والا سارے کا سارا حصہ صفحہ نمبر 19 سے لے کر صفحہ نمبر 24 تک جو اصل متن ہے دارالسلام کا چھپا اس میں سے، اور جو ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے صفحہ نمبر 99 سے لے کر صفحہ نمبر 101 تک 12 صفحے، عربی والے سے 6 صفحے اور ترجمے والے سے 12 صفحے، 12 کے 12 صفحے اسلام 360 والا اس میں خیانت کر کے اس کو غائب کر چکا ہے۔ آپ اسلام 360 نکال کے دیکھیں، آپ یہ 12 کے 12 صفحے اس نے اس میں سے خیانت کرتے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام بخاری پر تنقید کی تھی وہ ساری کی ساری نکال دی ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے ایک پڑھی ہے صحیح بخاری سے، روایت نمبر 127، امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلے عنوان قائم کیا ہے کہ علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لینا دوسری قوم کو چھوڑ کر، عنوان قائم کر کے مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ پہلے متن، اس کے بعد اس کی سند 127 نمبر بیان کی، اور جو اوپر متن ہے حدث الناس بما یعرفون، کہ لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ رسول کو جھٹلائیں اور اللہ رسول کی تکذیب کی جائے؟ تو یہ سارے کا سارا متن اور اس کا ترجمہ اسلام 360 والے نے غائب کر دیا، خیانت کر کے اس میں سے سارے کا سارا متن اور اس کی عبارت ترجمے کی غائب کر دی، یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح خیانت نمبر 3 دیکھیے، مشکات 5954 نمبر حدیث ہے جو کہ صاحب مشکات نے حدیث لی ہے امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ سے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں منبر پر بیٹھ کر جو نہاوند کی طرف لشکر بھیجا تھا، جب وہ کفار کے ساتھ گمسان کی جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، تو کفار حملہ کرنے لگے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ ولایت سے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو نور ولایت عطا کیا تھا، اس سے دیکھا تو آپ نے فوراً ساریوں کو آواز دی، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ تو لشکر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ وہ سارے کا سارا واقعہ اس روایت میں حدیث میں موجود ہے جو دلائل النبوہ سے امام بہقی کی دلائل النبوہ سے صاحب مشکات نے ذکر کی، حدیث نمبر 5954۔ اب نیچے صاحب مشکات نے لکھا تھا رواہ البہقی فی دلائل النبوہ، امام بہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں ذکر کیا، صرف اتنا لکھا تھا۔ اب ترجمہ کرنے والے نے خیانت کا مظاہرہ کیا اور اسلام 360 والے نے اسی خیانت کو اسی طریقے سے اس میں نقل کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ ترجمہ کرنے والے لکھتا ہے کہ اسنادہ ضعیف رواہ البہقی فی دلائل النبوہ، کہ اس کی سند ضعیف ہے اور اس کو دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ کی کتاب دلائل النبوہ جلد نمبر 6 اور اس کے صفحہ نمبر 322 پر روایت نمبر 2680 ہے۔ امام بہقی نے اسنادہ ضعیف ان کا ایک لفظ تک نہیں لکھا، نہ صاحب مشکات نے لکھا ہے نہ ہی امام بہقی نے لکھا ہے، اور اس خیانت کرنے والے نے اسنادہ ضعیف ان کا جملہ جو ہے اپنی طرف سے اس میں گھسیڑ دیا۔ بلکہ یہ جو امام بہقی کے دلائل النبوہ ہے، محقق نے سید ابراہیم نامی محقق ہے، اس نے اس کی سند کو حسن قرار دیا، اور یہ سعودی عرب سے حکومت کے خرچے پر یہ کتاب چھپی، امام بہقی رحمۃ اللہ کی دوسری کتاب الاعتقاد۔ اس میں بھی امام بہقی رحمۃ اللہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، اور نیچے محقق نے اس کے بارے میں لکھا ہے اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں اس حدیث کو بیان کیا، الاصابہ فی تمییز صحابہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 675 پر۔ وہی امام بہقی کے دلائل النبوہ امام لالکائی کی شرح السنہ سے لے کے آئے ہیں، اور لکھا کہ ہوا اسناد حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ناصر الدین البانی نے اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ کی
حدیث نمبر 3703 میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ اسلام 360 والے نے اس کو ایک تو نیچے سٹیٹس اس کا ضعیف لکھا اور دوسرا اس کے ترجمے میں یہ لفظ اپنی طرف سے خیانت کر کے ایڈ کر دیا کہ اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، حالانکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی 1298 نمبر حدیث ہے، جس میں عطا ابن یسار رحمہ اللہ نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ امام کے ساتھ قرات کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا قرات مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کچھ بھی قرات نہیں ہے، یعنی کچھ بھی امام کے ساتھ نہیں پڑھنا، قرآن مجید میں سے کوئی شے تلاوت نہیں کرنی، لا قرات مع الامام فی شیء، کچھ بھی امام کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اسلام 360 والے نے ترجمہ کر کے اپنی طرف سے بریکٹیں لگا کے خیانت کی اور ترجمہ یہ کیا کہ امام کے ساتھ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے، امام کے ساتھ فاتحہ کے سوا کچھ نہ۔ اب یہ جو فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے، یہ لفظ کہاں سے ہے؟ حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے خیانت کی۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر 1185، جس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بات سمجھیں کہ حدیث کی کتابوں میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے دو طرح کے واقعات منقول ہیں۔ ایک واقعہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا واقعہ، اور ایک ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور تشریف لے کے آئے۔ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں، دو الگ الگ موقعوں کی بات ہے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور دونوں کا مضمون اور دونوں میں الفاظ الگ الگ ہیں۔ ایک میں لفظ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نماز میں رفع یدین نہ کرو۔ اور اس حدیث سے ہمارے ائمہ احناف نے بہت اجلہ محدثین نے استدلال کیا ہے ترک رفع یدین پر۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح امام محدث مولا علی قاری رحمہ اللہ نے، امام ذیلی رحمۃ اللہ نصب الرائے میں اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث ترک رفع یدین میں دلیل ہے۔ اور دوسری حدیث وہ یہ ہے کہ جس میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز میں سلام کے وقت اشارے کر رہے تھے، تو وہ حدیث اور واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔ اب اس نے دونوں واقعات کو ملا کر جس میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، اس میں ترجمہ کرتے وقت حدیث نمبر 1185 ہے سنن نسائی کی، اس کا ترجمہ کیا کہ ہم ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہے تھے، حالانکہ سلام کرنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ خیانت کر کے اپنی طرف سے بعض وہ احادیث جو صحیح ہیں ان کو ضعیف قرار دیا، اور جو احادیث ضعیف ہیں ان کو صحیح قرار دے دیا۔ اور بالخصوص جو کتب اربع یعنی جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، اس کی ساری تحکیم اور ترجمہ یہ سارے کا سارا وہابیوں کا ترجمہ کیا ہوا اس نے اسلام 360 والے نے لیا ہے، اور جہاں جہاں بریکٹوں میں اپنی طرف سے الفاظ گھسڑے ہیں وہ بھی سارے وہابیوں کے الفاظ ایڈ کر دیں، اور نیچے وضاحت کے نام سے جو عمل جراحی چلا کے جو تیشہ پھیرا ہے روایت اور احادیث پر، وہ بھی ساری کی ساری تحقیق اور تحکیم جو ہے وہ وہابیوں کی طرف سے لی گئی ہے۔ ایک اور میں بات عرض کر دوں، جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی، حدیث نمبر 366، عنوان قائم کیا ما جاء فی مقدار القعود فی الرکعتین الاولیین، پہلی دو رکعتوں کے قعدہ میں بیٹھنے کی مقدار، کہ کتنی مقدار بیٹھنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع حدیث لے کے آئے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہلی دو رکعتوں میں بہت کم مقدار تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ اب اس حدیث کو بیان کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لکھ دیا کہ کہا کہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن الا ان ابا عبیدہ لم یسمع من ابیہ، یہ حدیث حسن ہے ہاں، مگر اس میں ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے والد سے جو نا وہ سماع نہیں کیا۔
تو یہ بات یاد رکھے کہ راوی کا مروی عنہ سے زمانہ ایک ہو، جس طرح کہ ہم پہلے بیان کر چکے، امام مسلم رحمۃ اللہ کا اصول یہ ہے کہ معاصرت ہو، زمانہ ایک ہو۔ راوی کا مروی عنہ سے حدیث سننا اگرچہ ہم تک نہ پہنچا ہو، راوی کا مروی عنہ سے زمانہ ایک ہو اور حدیث سننا ممکن ہو تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اس میں سماع کی تصریح ضروری نہیں ہے اگر وہ مدلس نہ ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم، حدیث یہ حسن ہے اور اس پر اہل علم کا عمل ہے، اہل علم کا عمل ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یختارون اللہ یطیل الرجل القعود فی الرکعتین الاولیین، کہ اہل علم نے یہی بات اختیار کی ہے کہ بندہ پہلی 2 رکعتوں میں قعدہ زیادہ لمبا نہ کرے، ولا یزید علی التشہد شیئا، اور تشہد پر کوئی شے زیادہ نہ کرے۔ وقالوا ان زاد علی التشہد، اور اہل علم نے کہا کہ اگر تشہد پر کچھ چیز زیادہ کی فعلیہ سجدہ السہو، اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ ہاکذا روی عن الشعبی وغیرہ ہی، یہی بات امام شعبی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اہل علم سے منقول ہے۔ اب یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ حدیث کو بیان کر کے اس کا نتیجہ بھی نکال دیا، اہل علم کا موقف بھی بیان کر دیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، لیکن اس حدیث پر عمل جراحی چلاتے ہوئے اسلام 360 والے نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مقامات پہ اس طرح کی اسلام 360 والے نے کارروائی کی۔ یہ مشتعل خروار ہے، سمجھے، بہت بڑے ڈھیر سے میں نے ایک مٹھی بھر کے آپ کو دکھا دی کہ یہ چیزیں خیانتیں ہیں، اور اس طرح لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، اور اس طرح لوگوں کو حدیث کا نام لے لے کے لوگوں کو جناب وہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔